لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا, اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دی کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میننگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی وہ نکالا گیا انہیں اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا. پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا. ان کا اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ نے آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں. اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب UK میں PTI پروٹیسٹ کر رہی تھی, تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا آپ فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے غنڈہ گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آیا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا. اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے.
اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول فرمانی کرو, بل جلاؤ, پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شاعرہ دستور پہ قبریں کھودو.